محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ 12 مہینوں میں سے قابل احترام مہینہ مانا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی احترام والے ہیں، اور وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں کو محترم سمجھا جاتا تھا، ان کی رسپیکٹ کی جاتی تھی۔ اگر 2 فریقوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور یہ مہینہ بیچ میں آ جاتے تو جنگ بندی کا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ یہ مہینے احترام کے مہینے ہیں، ان میں جنگ بندی رہے گی، جب یہ مہینے گزر جائیں گے تب دوبارہ جنگ شروع ہوگی۔ اور پھر محرم الحرام میں جو 10 تاریخ ہے یعنی عاشورہ کا دن، یہ تو بہت ہی زیادہ ہسٹوریکلی امپورٹنٹ ہے، تاریخی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج کل بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کی شہرت، اس کی اہمیت وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ محرم کی جو فضیلت ہے، اسپیشلی 10 تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کی جو فضیلت ہے، جو اہمیت ہے، وہ پہلے سے ہے، یعنی ایک ہسٹوریکل دن ہے، تاریخی دن مانا جاتا ہے۔ اس دن میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے کام انجام عمل میں آئے ہیں۔ مثلا اسی دن اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی تھی، انہوں نے یہ دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ تو عاشورہ ہی کا یعنی 10 محرم ہی کا دن تھا کہ یہ دعا قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کشتی جو جب طوفان آیا تھا، پانی کا سیلاب آیا تھا اور ان کو کشتی بنانے کا حکم ہوا تھا، تو کشتی جب وہ جودی پہاڑ پر ٹھہری تو وہ بھی عاشورہ یعنی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ اللہ نے ان کے لیے گل گلزار بنا دی اور وہ آگ سے نجات پا گئے، تو وہ بھی عاشورہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جب مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ بھی عاشورہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی یاد میں روتے روتے بینائی کھو بیٹھے تھے، جب ان کی بینائی لوٹ کر آئے تو وہ بھی عاشورہ اور 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے سے رہا ہوئے اور ان کو آزاد کیا گیا تو وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین سے زندہ اٹھا لیے گئے آسمان پر تو وہ بھی عاشورہ اور 10 محرم ہی کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور فرعون اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، وہ بھی عاشورہ ہی کا دن تھا، وہ بھی 10 محرم ہی کا دن تھا۔ تو معلوم ہوا کہ 10 محرم یا محرم کی جو شہرت ہے، اس کی جو امپورٹنس ہے، وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت حسین کا واقعہ بھی 10 محرم کو پیش آ گیا، تو اس وجہ سے حضرت حسین کی شہادت کا مقام اور مرتبہ اور بلند ہو جاتا ہے کہ ان کی شہادت اس مبارک دن کے اندر ہوئی۔ اس دن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محرم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اور محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، وہ عاشورہ ہی کا دن تھا۔ اللہ کے نبی جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا بھئی 10 تاریخ کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ کو فرعون سے اسی دن نجات دی تھی، تو ہم اس خوشی میں اس تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہارے سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم
اس روزے کو رکھیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی اور مقدس رسول ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس دن کا روزہ رکھا، اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، یعنی یہود کے طریقے سے ہٹ کر روزہ رکھو۔ یہود صرف ایک روزہ رکھتے ہیں، تم ایک سے زیادہ روزہ رکھو، یا تو 10 تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤ، یا 10 تاریخ کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ ملاؤ، اور تینوں کے تینوں روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ افضل ہے، کیونکہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت تو پہلے سے موجود ہے۔ آج 9 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ روزے سے ہوں گے، لیکن اگر کوئی آدمی روزے سے چھوٹ گیا ہے، روزہ نہیں رکھا، تو ابھی بھی اس کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس روزے کی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ تو اس کا فضیلت کا تعلق۔ دوسری بات اسی کے ساتھ میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یعنی عاشورہ کے تعلق سے فرمایا ہے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے گا، روزانہ کے کمپیریزن میں کچھ بہتر کھلائے گا، تو اللہ رب العزت پورے سال اس کی روزی میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ تو یہ 2 عمل ہیں، ایک تو روزہ رکھنا، اور دوسرا یعنی عاشورہ کے دن گھر والوں کو تھوڑا بہتر روزانہ کے لحاظ سے بہتر کھلانا، یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ باقی اس دن کے اندر شیرین تقسیم کرنا، دیگے بنانا، بریانی بنانا، حلیم کھچڑے بنانا، اس کا ثبوت نہ تو قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، اور اس کو لازمی سمجھ کر کرنا یہ بدعت ہے، گناہ ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ان تمام رسموں سے، ان تمام بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے کہ اس اسپیسیفک دن کے اندر غریبوں کی مدد کی جائے، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا جائے، حدیث میں اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، چونکہ غریبوں کی مدد کرنا تو ایک خیر کا کام ہے، اچھا کام ہے، اگر کوئی آدمی اس دن سے جوڑے بغیر ضروری سمجھے غریبوں کی مدد کر رہا ہے، ایصال ثواب کے طور پر کہ جو میدان کربلا میں صحابہ شہید ہو گئے تھے، اہل بیت شہید ہو گئے تھے، اس کو ان کا ثواب پہنچ جائے کر لے بغیر ضروری سمجھے ہوئے، تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو دن ہے یہ ہمارے علم کے مطابق زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے گھر والوں کی ظلماً شہادت ہوئی۔ میں اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خبر آئی کہ آپ کے بیٹی یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آپ خوشی سے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت حسین، آپ نے اس بیٹے کا نام حضرت حسین یعنی حسین رکھا۔ ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی، اور گھٹی کے طور پر آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کو پلایا۔ سوچئے کہ حضرت حسین کتنے خوش نصیب بچے تھے کہ سب سے پہلے گھٹی کے طور پر ان کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی چیز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومتے، گلے سے لگاتے۔ حضرت ام الفضل جو آپ کی چچی ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اداس ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ نبی یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کیوں اداس ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نواسی کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، مگر اب مجھے میدان کارزار کا منظر سامنے آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت حسین کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا تو حضرت معاویہ کی صحبت میں رہ کر ان کے بیٹے یزید نے جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو سیکھ لیا تھا کہ کیسے حکومت چلائی جاتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو حکومت کی باغ ڈور دے دی، مگر حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید کا جو کیریکٹر تھا، یزید کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل چینج ہو گیا۔ اب یزید کے ساتھ اختلاف شروع ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت کا
اور امارت کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے کہ یزید کے معاملات، یزید کا جو کردار تھا دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو امیر المؤمنین بنایا جا سکے۔ یزید نے حضرت حسین پہ زور ڈالا کہ وہ اس کے لیے بیعت کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کی طرف سے بیعت کریں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے۔ یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ دوسری طرف کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خطوط بھیجے، خط بھیجے، لیٹر بھیجے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، آپ کی بات میں بات ملائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارے خطوط آئے۔ جب یہ خطوط آئے تو حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں۔ آپ کے گھر والوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، آپ کے دیگر گھر والوں نے سمجھایا کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، مگر حضرت حسین نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ اس لیے کوفہ جانے کے جب ارادہ کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ جب حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، ابھی یہ مدینے کے اندر موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں، تو سوچا کہ میں اس سفر پر جا رہا ہوں، یہ ابتلا اور آزمائش کا سفر ہے، نہ معلوم پھر دوبارہ نانا کے روزے کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، آخری بار نانا کے روزے کی زیارت کر لیتا ہوں، نہیں معلوم پھر دوبارہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس سوچ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تشریف لاتے ہیں حضرت حسین۔ حضرت حسین کو معلوم ہے، حضرت حسین جانتے ہیں کہ روزے رسول پر عبادت کرنا یہ سعادت مندی ہے، روزے رسول پر بیٹھ کر عبادت کرنا یہ خوش نصیبی ہے، یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے، مگر حضرت حسین یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو، جب حق و باطل کی لڑائی ہو، جب ایک طرف حق ہو دوسری طرف باطل ہو، تو پھر نبی کے روزے کو چھوڑ کر جانا، ہجرت کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے۔ حضرت حسین وہاں سے چلے، مکہ گئے، مکے سے پھر کوفہ کی طرف جب جانے کا ارادہ کیا تو یہ طے پایا کہ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے۔ مسلم بن عقیل یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں انفارم کرو کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا، ہر طرف سے خوش آمدید کی آوازیں آئی، خوش آمدید لوگوں نے کہا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو یہ خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، یہاں ماحول سازگار ہے، یہاں سب لوگ ہمارے محبت کرنے والے اور حمایتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اب کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو ادھر کوفہ کے اندر جو وہاں کا یزید کا گورنر ہے عبداللہ ابن زیاد وہ دوسرے راستے سے، حجاز کے راستے سے، حجازی لباس کے اندر ایک ڈرامائی انداز میں داخل ہوتا ہے اور منہ پر نقاب ڈالے ہوئے ہے اور یہ مشہور کرا دیتا ہے کہ دیکھو حضرت حسین تشریف لے آئے۔ لوگ حضرت حسین کی زیارت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ حضرت حسین آئے، مگر جب وہ نقاب ہٹاتا ہے اپنے چہرے سے تو لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حضرت حسین کی بات تھی، یہ تو عبداللہ ابن زیاد آیا ہے۔ عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ گرفتار کرنے کی بات آتی ہے، کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہی کوفہ کے لوگ جو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اب نظریں چرانے لگتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں۔ جب اطلاع ملتی ہے تو ابن زیاد جو گورنر ہے وہ بلاتا ہے حضرت ہانی کو کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی ہے، اگر آپ مسلم بن عقیل کو ہمارے سپرد کر دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، آپ کی جان بچ سکتی ہے، ہم آپ کو بخش دیں گے۔ مگر حضرت ہانی کہتے ہیں کہ میری جیسی لاکھوں جانیں قربان ہو سکتی ہیں، مگر میں گلستان نبوت کا یہ خوبصورت پھول تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت ہانی کا وہ جلاد کو اشارہ کرتا ہے، حضرت ہانی کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اتنے مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت حضرت حسین کو معلوم ہوتی ہے تو اس موقع پر حضرت حسین یہ چاہتے ہیں کہ واپسی کر لی جائے، واپس جایا جائے، مگر حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والے کہتے ہیں، وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں، ہم گھر نہیں جائیں گے، ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین یہ طے کرتے ہیں کہ چلو اب آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے، حضرت حسین سے بتایا جاتا ہے کہ یہ میدان کربلا ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں کہ ہاذا کرب و بلا، ہاذا میدان کرب و بلا، کہ یعنی کرب یعنی آزمائش اور رنج کا میدان ہے۔ حضرت جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو 7 محرم الحرام کو حضرت حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا، ایک طرف ہزاروں لوگوں کا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت علیہم السلام موجود ہیں۔ صرف 72 لوگ ایک قافلے کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ سوچیں بھلا یہ بھی کوئی جنگ ہے، بھلا یہ بھی کوئی کمپیریزن ہے، یہ بھی کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا قافلہ موجود ہے جس میں کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں اور کچھ بوڑھے لوگ موجود ہیں۔ حضرت حسین عبید اللہ بن زیاد سے یہ پرپوزل رکھتے ہیں کہ یا تو مجھ کو واپس جانے دیا جائے یا پھر مجھ کو اسلامی حدود میں سے کسی حدود کی طرف جانے دیا جائے یا پھر مجھ کو ڈائریکٹلی یزید سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے، مگر وہ ابن زیاد گورنر یہ کہتا ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے، اگر آپ ہم سے بیعت کرنے کے لیے اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سے اعلان جنگ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلان جنگ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ حضرت حسین اس بات پر راضی نہیں ہوتے۔ حضرت حسین کی لڑائی کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے، حضرت حسین کی لڑائی وہ دین و ایمان کی لڑائی ہے۔ حضرت حسین جانتے ہیں کہ یزید کے اخلاق، یزید کا کردار، یزید کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے۔ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کے ہر طریقے کے غلط اعمال کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی حمایت کرنا ہے، تو بھلا حضرت حسین کیسے راضی ہو سکتے تھے؟ بہرحال میدان کارزار گرم ہوتا ہے۔ حضرت حسین ایک مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے، 10 محرم کا موقع آتا ہے، عاشورہ کا موقع آتا ہے، کہ شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن رکھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یہ لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے بارے میں غور کرو، تم کون ہو، یہ ذرا یہ سوچو، کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور مجھے مارنا یہ جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں سنا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھ سکتے ہو، جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جاؤ زید بن ارقم سے پوچھو، ابو سعید خدری سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ یا میں نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ بتاؤ آخر میری کیا غلطی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے قتل کے در پر کیوں ہو؟ میرے بھائیو، حضرت حسین کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا، اتنا درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو بھی سنایا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کو سنایا جاتا تو زمین بھی غم کی وجہ سے پھٹ پڑتی، اگر آسمان کو سنایا جاتا تو آسمان بھی اشکوں کی برسات بن جاتے، مگر حضرت حسین جن لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، جن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کے سینوں کے اندر دل نہیں پتھر تھے۔ بہرحال میدان کارزار گرم ہوا، عورتیں بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی مقابلہ کر رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جو صرف 6 مہینے کا بچہ تھا اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ لوگوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے بھلا تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کئی دن سے پانی کی شدت سے بلبلا رہا ہے، پانی نہیں ہے، تم اسے 2 گھونٹ پانی ملا دو۔ جواب میں دشمنوں نے ایک تیر مارا جو اس علی اصغر چھوٹے سے معصوم بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح حضرت حسین برابر
صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، بار بار لاشیں اٹھا کر خیموں کے اندر لا رہے ہیں، مگر دشمن کا دل پسیجنے کے لیے تیار نہیں کہ اسی دوران ایک بدبخت، ایک ملعون مردود آگے بڑھتا ہے، حضرت حسین کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی دردناک تاریخ ہے، یہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اوپر ایک کلنک ہے، ایک داغ ہے کہ یہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم